رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. لفظ صدق کے بارے میں جو آیا نمبر 33 میں آیا اور ایک کانسیپٹ آیا، اس کے بارے میں کچھ اقوال، کچھ باتیں، کچھ کوٹس دیکھنے کی کوشش کریں گے. بیکاز وی نو دیٹ صدق مینز to be true to something. It's a higher level even than honesty. صدق سچائی ہے اور جھوٹ یہ دونوں اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے. صدق کو ایمان والوں کی نشانی قرار دیا ہے، انٹرسٹنگلی جھوٹ کو یعنی کذب کو کفار کی کوالٹی اور منافقین کی کوالٹی خاص طور سے منافقین کی بتایا گیا ہے بیکاز دے ڈونٹ شو what they actually are. جھوٹ میں پھر ظاہر ہے غلط بیانی بھی شامل ہو جاتی ہے. امام غزالی احیاء العلوم میں صدق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں احیاء العلوم میں کہ صدق کی ایپلیکیشن 6 چیزوں پر ہوتے ہیں. قول میں صداقت، so what you're saying has to be true. نیت میں صداقت، so your intention has to be true. Like if you're intending something to be for Allah only، کوئی اچھا عمل ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم پھر وہ اچھا عمل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ارادے میں صداقت، جب ایک انٹینشن کیا ہے تو یو ایکچولی مین سم تھنگ. اگر کوئی انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں آج کا مسلمان کے اگر انشاءاللہ کہا جا رہا ہے تو کئی دفعہ اگلے کا مقصد نہیں ہے وہ کام کرنے کا. مثلا کوئی کہہ رہا ہے آپ ضرور مجھ سے ملیں اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں ہوتا ہے کہ شاید نہیں ان کے معنی یہ کرنے کے. ارادے میں صداقت، مثلا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فلاں بات ماننے کا میں نے ارادہ کیا ہے تو اس ارادے میں صداقت ہے کہ ایکچولی مجھے یہ کرنا ہے. اگر فجر پہ اٹھنے کے لیے میری انٹینشن ہے، نیت سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر میرا ارادہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے پھر مجھے پلاننگ کرنی پڑے گی. تو صدق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو قول، نیت، ارادہ، عزم میں صداقت. عزم پھر اس سے ایک لیول اور اوپر چلا جاتا ہے، یعنی ایون مور دین واٹ از ریکوائرڈ، بالکل ریزالو جب کر لیا. پھر عزم پورا کرنے میں صداقت، یعنی میں صرف عزم نہیں پکا کر رہی، میں اس کو اللہ کے حکم سے پورا کروں گی اس کام کو. عمل میں صداقت اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت، یعنی ریسرچ آن دین اینڈ انڈرسٹینڈنگ میٹرز آف دین. اور تحقیق یعنی اس کے حق بات تک کی سمجھ تک پہنچنے میں صداقت. وہ ان کے مطابق جو شخص ان 6 معنی میں صدق کے ساتھ متصف ہو، has these 6 levels of صدق and acts upon them، وہ صدیق ہے. اس لیے کہ لفظ صدیق صدق سے مبالغے پر دلالت کرتا ہے. اور پھر ایک لفظ ہے صادق، ٹھیک ہے. صدیق تو سپرلیٹو ڈگری ہے، صادق فاعل کے وزن پہ ہے، meaning somebody who is true. اس کے بہت سے درجات. صدیق ہر ایک کا درجہ ہر ایک نہیں پاتا، صادق بہت چیزوں میں ہو سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق کو لازم رکھو کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے، نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے. حضرت محمد بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ عز و جل کے دین کو 3 ارکان پر مبنی پایا: صدق، حق، صدق اور عدل. تو وہ یہ 3 چیزیں بتاتے ہیں. آپ نے اور میں نے صدق کو کس طرح سے سمجھا؟ جیسے فدات القرآن جو ہے اس میں راغب کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اگریبل ہے، یعنی اچھی ہے، وہ صدق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اچھا تھوڑا سا میں یہ بتا دوں 33 میں جو آیا ہے اس کے حوالے سے میں کہ مختلف تفاسیر ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کو لے کر آئے،
اور صحابہ نے اور پھر مومنین نے اس پر یقین کیا۔ ایک اور تفسیر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو سچائی کی دعوت دیتا ہے، آخرت قیامت میں وہ لوگ جو حق اور قرآن کے ساتھ آئیں گے اور عمل سے اس کی تصدیق کی ہوگی۔ پھر دعویٰ کے حوالے سے ایک معنی دیا گیا تھا۔ جی anybody would like to say anything about the concept of صدق here؟ جی خدیجہ۔ This ayat tells me that, Iman is something that is not passive and it, motivates you towards activity. تو صدق پہ آپ سچائی پہ چاہے وہ جس بھی تفسیر کے حساب سے آپ دیکھیں اللہ اس کی کتاب اس کے رسول اور جو اس کا میسج دیتے ہیں سو دیر از فزیکل ایکٹیویٹی آپ دل کی ایکٹیویٹی بھی ہے ایمان اینڈ دین یو آلسو ہیو ٹو کنفرم وتھ یور سیلف وتھ یور ایکشنز صرف انٹرنسک ویلیو اس سچ کی یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی گواہی کی طرح اس پہ یو ایکٹ بالکل صحیح، کیونکہ میں سوچی تھی یہ جو امام غزالی کا تھا، پہلے وہ کہہ رہے ارادہ، پھر وہ کہہ رہے عزم، پھر کہہ رہے عزم کو مکمل کرنا، یعنی ارادے کا بھی ہائر لیول ادا ہونا چاہیے، ریزالو، اور دین ٹو کمپلیٹ دیٹ ریزالو، لائک ہماری جو نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں، پھر ریزالو کیا مگر اس ریزالو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر کیا کیا گیا؟ جی ساتھیہ۔ I was just thinking that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was al-Sadiq before he was given the book. تو جو precursor ہے of a believing رجل اور امراتن، وہ آپ کی ٹروتھفلنس کی اسپائن ہے یا آپ کا کور ہے، کوئنٹ اسینشیل بیسکلی فطرت میں وہ چیز ہے. اینڈ دین دس ورس پرٹیکولرلی ویئر اٹ اینڈز ود ہم المتقون، تو تقویٰ کے لیے بھی جو ایک کنڈلنگ فیکٹر ہے ریئلی از سچائی. وی ریئلی نیڈ ٹو اپ ہولڈ دیٹ. تو وہ ہمیں اپنے اندر ایک وی ہیو ٹو کیپ ہولڈنگ آن ٹو دا ٹروتھ ٹو بی ایبل ٹو واک ٹورڈز دا پاتھ آف متقی. وہ جو ایک حدیث ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا can the moment be a coward, can the moment be a miser، کچھ احادیث میں کچھ مطلب نریشن میں کچھ اور بھی الفاظ آتے ہیں. But then he is asked after major sins کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مومن جو ہے انہیرنٹلی بیسکلی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یعنی انسان ہے گناہ کر جائے، مسٹیکس ہو جائیں، ممکن نہیں، طبیعتاً اندر سے وہ جھوٹ پہ نہیں چل رہا. لیکن انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو صدق کا اینٹی تھیسس ہے یا اپوزٹ ہے، متضاد جب بات کی جاتی ہے تو صدق اور کذب کا جو جکسٹاپوز ہمیں کیا جاتا ہے، آپ ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے. صرف بولنے کی حد تک جھوٹ نہیں ہے اور بہت چیزیں دیں. صدق کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے تقویٰ کے ساتھ، اور اس میں ہمارا جو بلیف سسٹم ہے اسی کے اوپر پھر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر obviously all of it is encased within النیہ. and then you only pointed out کہ at the end of the day جو ابھی فطرت کی بھی بات ہو رہی تھی، صدق کو پانے کے لیے I think one of the biggest criteria جس کے you are aware of who you are and what you're supposed to be doing, why you are on this planet. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انسان کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنی اوقات کو پہچانو کہ تم نے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صرف سرویٹیوڈ کے لیے بھیجا تھا. وہ جو ایک اللہ اویئرنیس اور ایک اللہ کانشیسنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم آئی تھنک دیٹ از دا فرسٹ آئیڈینٹی recognition, identification of self first, then only can we move forward into sidq and then matlab taqwa and leading to sidq. Because jab tak hum ye nahi believe karenge کہ نہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، we have to have a direction, اور اس ڈائریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، وجود کا، اور ہر چیز ان کے اوپر ہی منحصر ہے، اس کی بلیف کا بہت ضرور ہونا لازم ہے. مطلب اینڈ تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کسی بھی طرف. آپ نے جو امام غزالی کا بھی بتایا کہ وہ جو سٹیپس ہیں نا، وہ سٹیپس جب تک تو پہلا قدم ہی اگر غلط پڑے گا تو آگے بھی غلط ہی جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ کسی قدم پہ آ کے رک بھی نہیں جانا، یہ بھی نہیں کرنا کہ بس یہاں سے آگے نہیں جا رہے، ہم یہیں تک ٹھیک ہے، ہم نے بیسک کر لیا تو بھی ٹھیک ہے.
اور یہ اتنی صحیح بات بول رہی ہیں کہ سچائی کے حوالے سے پھر ٹو ایکٹ اپون اٹ، اینڈ اس کے لیے اللہ کو پہچاننا، اس کا تقوی سے کنیکشن، یہ سعدیہ بھی کہہ رہی تھی. اور جب آپ رب کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں. ایک طرف جہاں حد سے زیادہ عاجزی آتی ہے اس خیال سے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں اپنے رب کا ایک حقیر بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو دا بیوٹیفل تھنگ از، اور یہی سچ ہے، اگر میری اور آپ کی ہائیسٹ اسٹیچر یا ہائیسٹ پوزیشن یا سب سے اعلیٰ مقام جو ایک انسان کا ہو سکتا ہے وہ عبد یا امت ہونا ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول والا ٹائٹل سے بھی پہلے آیا ہے اب. جہاں عاجزی بے انتہا انسان میں اس سے آنی چاہیے، وہاں یہ بھی آنا چاہیے کہ میں ہوں کس کا بندہ یا بندی. اور جب آپ یہ ریکگنائز کرتے ہیں، جیسے کئی دفعہ بہت نیک باندھ ہیں اور بچے اتنے نہیں بھی ہوتے بٹ دین دے ہیو دیٹ نسبت. ٹھیک ہے، اچھا ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ قیامت میں آپ کا آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے نہیں، آپ بچیں گے یا کس فیملی کو بلونگ کرتے ہیں، آپ اپنے عمل کی بنیاد پہ جج کیے جائیں گے. مگر پھر بھی ایک اس کنیکشن کی وجہ سے، مثلا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک خوشی آتی ہے، ایک اپنی پہچان بنتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں. کیا ہمارے اندر یہی پہچان اپنے لیے ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم یہ ریئلائز کریں کہ میں اللہ کی بندی ہوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم خود کو بھی ریکگنائز کریں گے اور دوسرا جو آپ کے سامنے ہے مومن، اس کو بھی ریکگنائز کریں گے. پھر آپ اس کو اس دعا سے کنیکٹ کریں گے، اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ مجھ پہ ظلم کیا جائے. بیکاز دین یو اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور سیلف ایز ویل. اے مجھے اللہ نے انسان بنایا، بی سبحان اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنوایا. تھرڈ لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قرآن کی فہم دے رہے ہیں، سمجھ دے رہے ہیں. اچھا، اپنا مقام پہچاننے سے پھر اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے. مثلاً برائڈل شاور ہو گیا، گود بھرائی ہو گئی، بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو گیا. نٹی گریٹی کیا ہے؟ سمجھے آپ قرآن کا ایک فہم کا کورس کر رہی ہیں یا آپ کلاسز لے رہی ہیں، فرام کور ٹو کور آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا، آپ کی تکمیل قرآن کی ایک سیریمنی ہوئی، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملا، آپ کو پرائز ملا، آپ کو مارکس ملے. That's when the real work starts. Okay, till now you were in a journey. A mother who is, or to be mother, pregnant ہے عورت، یہ اس مقام پہ پہنچے گی، یہ مدرہڈ پائے گی، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں، چاہے وہ ہم ہوں، یا جس پہ. ایک استاد ہے، اوکے ویری گڈ، یو ہیو گون تھرو 3 sets of interview. Now you are the professor at a very leading university. ہو گیا. Now what؟ آگے کیا ہے؟ اور آگے ہی کی ساری کہانی. اس کے لیے اپنا مقام بھی پہچاننا ہے. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں. یہ جو بیلنس ہے نا، یہ بہت اہم ہے اور یہ تقویٰ کا حصہ ہے. ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کوالٹیز دیتے ہیں، کچھ حیثیت دے رہے ہیں، آپ کو کچھ علم دوسروں سے زیادہ دیا ہوا ہے، یا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، استغفر اللہ، انسان میں پرائڈ آ گئی کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں، میں اس کام کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی. اپنی حیثیت بھی پہچانے، یہ بھی صدق کا حصہ ہے. ورنہ آپ کہیں، اب یہ تو امام غزالی کہہ رہے تھے نا، میں تو بس نیت ارادہ ہی کر لوں تو بہت ہے، عزم میرے جیسے لوگوں کا تو کام نہیں. پھر تو آپ کوئی بھی سنت پہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. آپ کہیں میں اللہ کا عاجز گناہ گار بندہ، میں کیڑا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ بالکل صحیح ہے، اللہ کے اذن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے.
مگر عزم ارادہ نیت یہ سارا بھی تو ہمیں ہی کرنا ہے. تو یہ متقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کی جانیں. اچھا، ہم صرف احادیث جیسے ہم نے پڑھی نا تو ہم نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام. دیر از سو مچ ریوارڈ. ڈو وی ایور ریفلیکٹ وائی دیر از سو مچ ریوارڈ؟ مطلب حدیث میں آتا ہے احاطہ کیا اللہ کے ناموں کا، یا اللہ کی خصوصیات کیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں. کئی ناموں کے بارے میں ہے کہ اس نام کے ساتھ دعا پڑھی تو قبولی، اس نام کے ساتھ دعا ہوئی تو قبولی. سبحان اللہ، it's beautiful. Why do you think it is so important to understand the names of Allah subhanahu wa ta'ala and the attributes? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اللہ نے بتا دیا. جی بتائیے. جی، ان لائٹ آف دا ریسنٹ اسٹڈی کے آپ کو باقی ساری توحید سمجھ میں آ جاتی ہے. یو نو ہو اللہ از، اللہ کا پرسونا، ان کی ذات، ان کا صفات، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے پاورز، ان کی میجسٹی. فار ایگزامپل ہم حکیم کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. یو انڈرسٹینڈ ہم ایز الخالق، the creator, nothing is in vain، قادر، پورا ہماری زندگی کے ڈائنامکس سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اور من عرفہ نفسہ عرفہ ربہ، مطلب ہم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنے نفس کو بھی. اٹ از جسٹ بیوٹیفل Allah's names. ساری رسیاں مطلب وہیں جا جوڑ کے دیتا ہے ہمیں اللہ سے. جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ has 99 names، اور بہت سارے اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو ہمیں نہیں بھی پتا. اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسماءً مِئَةً إِلَّا واحدًا. ٹھیک ہے، 1/100 یعنی 99. من احصاها، جس نے شمار کر لیا، یاد کر لیا، انکمپس کر لیا، اس کا احاطہ اپنی میموری سے کر لیا اور اپنی سمجھ سے کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کو پہچاننا ہے، اور اللہ کو پہچانتے ہیں تو خود کو پہچانتے ہیں. And this is extremely important for us to understand as mu'min. رب کی پہچان بہت ہے. ہم کہیں کہ یا سلام اتنی دفعہ پڑھ لو، یا آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یا یہ دعا، وہ الحمدللہ اللہ کے ناموں کی برکتیں بالکل دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میں حدیث میں بھی بتایا گیا. پر اس سے خود کو بھی، مثلا اللہ الرزاق ہے، مجھے اس سے یہ سمجھ آنا چاہیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام یاد آ جاتا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ رزاق ہیں، میں تو ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوں. پھر یہ بھی یاد آتا ہے آپ الرزاق ہیں، آپ انشاءاللہ ضرور دیں گے، امید بھی پیدا ہوتی ہے. آپ الرزاق ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی پہچان ڈیولپ ہوتی ہے. جی آسیہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان ناموں کو یاد کرنا تو بڑا آسان ہے، مگر میرا خیال ہے اس کی کوالٹیز بھی اپنے اندر پیدا کرنی، چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہو. میرا خیال ہے تو ہی احاطہ ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے یاد کر لیا. کیا صحیح ہے یہ بات؟ احصاہا صرف میمورائزیشن نہیں ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پڑھ لیا کلمہ وہ جنت ہے. عقیدے کے اعتبار سے سمجھنا. پھر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے خصوصیات ایسی ہیں جن پر انسان عمل کر سکتا ہے. فرق بھی پتہ ہونا چاہیے، کچھ ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی. مثلا المتکبر، بس وہاں بات ہی ختم ہو گئی. لیکن الودود تو ہمارے اندر بھی محبت ہونی چاہیے. الغفور، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، مگر کچھ ایسی ہیں جس میں ہم اس طرف جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق بھی لازم ہے. which is why the names of Allah is a subject in itself. جی ردا. جب ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہمارے اندر ایک ہیوملٹی آتی ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا نا. تو آپ نے اپنا کام بس اللہ کے سپرد کر دیا. جیسے یا مجیبو کر کے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری سنسیئرٹی کری، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ جب سمجھے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہوگا کہ بہتر ہے تو ہمیں یہاں مل جائے گا،
اور نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے جیسے یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں پھر آخرت میں قیامت میں جنت میں وہ ملے گا جس طرح بھی. تو آئی تھنک وہ ہے جیسے یا شافع ہے یا سلامو ہے دعا پڑھتے ہیں تو آپ اپنی پوری طریقے سے آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ ہمیں کس بے وقت شک کس کنڈیشن میں دے. تو یہ شاید اللہ کے اوپر بس پھر ہوتا ہے کہ کام آپ نے چھوڑ دیا اپنا. بے شک بیوٹیفل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اس سے یہ احساس ہونا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے پکار کے اور اسی سے دعاؤں کی قبولیت کی گزارش کر رہے ہیں, پر کیا ایونچولی یہ دعا میری قبول ہوگی جس طرح میں چاہتی ہوں یا نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی سمجھنا کہ مثلاً یا سلام ہے تو سلامتی ہے ہی اللہ کی طرف سے. پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ہم معنی کا اپنے دل سے, روح سے, قلب سے احاطہ کیے بغیر ہم صرف تسبیحات پڑھ رہے ہیں, تو ہمارا فوکس سارا یہ ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے. اور ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں نہ ڈالے, اس وقت کچھ اور سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اللہ کے علاوہ. مگر یہ ہے کہ اسی لیے اچھے حالات میں بھی اللہ کے ناموں کا احاطہ کرنا, سمجھنا اور اپنی حیثیت بھی پہچاننا, یہ بھی پہچاننا کہ میں کچھ نہیں ہوں, عاجزی بھی آئے, یہ بھی پہچاننا کہ میں اللہ کی بندی ہوں تو کچھ میری ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے. دونوں چیزیں. جی آخری چیز نام آپ سے دینی. فرا جو ہم ٹوٹل سبمیشن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنے سارے معاملات, تو جب تک اس کے ایٹریبیوٹس, اس کی صفات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو سمجھ کے ہم سمجھیں گے, تبھی تو ہم ٹوٹل سبمیشن. اور مشکل وقتوں میں خاص طور سے رزق کی تنگی ہوتی ہے, ہم اللہ کا نام لے کے الرزاق دعا مانگتے ہیں, اور مطلب خاص طور سے, اور غفور الرحیم ہے, تو میرا خیال میں بہت ضروری ہے اس کی صفات سمجھنا اپنے ڈیلی معاملات سے جو ڈیل کرنا ہے. اس جزاک اللہ خیرن اس سے ہوگا دعا بھی بیوٹیفل نکلی ہے. مثلاً جیسے رضا کہہ رہی تھی کہ دعا مانگتے ہوئے یا مجھے انسان کے منہ سے نکل رہا ہے کہ وہ جواب دینے والا ہے, وہاں جا کے کنیکشن فوراً بیٹھ رہی ہے, دیٹ وی نو وچ نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹو کال آؤٹ ٹو. اس وقت پیار سے کون سا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, امید کے ساتھ کون سا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے اس کی طرف جانا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.